السلام علیکم پیارے دوستو، بھائیو، عزیزو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ پھر میری اوان برادری کی فردوس عاشق اوان پھر آ گئی چوہان چلا گیا، اور چوہان نے کہا جی کہ مینو پتہ ہی نہیں کہ میں چلا گیا، مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے۔ انشاءاللہ اسی دن ایک دن خبر آئے گی کہ عمران خان چلا گیا، اور شہباز گل کہے گا مینوں تو پتہ ہی نہیں، شبلی فراز کہے گا یار مینوں تو کوئی اطلاع ہی نہیں، زلفی بخاری کہے گا یار عمران نے سانوں دسیا ہی نہیں۔ یار ان کی گورننس کا حال دیکھیں کہ وہ گونگلوں تو مٹی جھاڑ کے نا دوبارہ وہی پودے چلا دیتے ہیں۔ پہلے یہ شہباز گل جو ہے اس کو بدتمیزی پہ نکالا گیا تھا، یہ عثمان بزدار کا مشیر تھا، معاون خصوصی تھا، ٹھیک ہے، اس نے بدتمیزی کی، اس کو نکالا گیا۔ تو عمران خان نے کہا جی بدتمیزوں کی ٹیم میرے سے زیادہ اچھی کون بنا سکتا ہے، صوبے سے نکالا گیا اور اس کو مرکز میں لگا دیا، ٹھیک۔ اب فردوس عاشق اوان کی بدتمیزیوں کی وجہ سے مرکز سے نکالا گیا اور آج صوبے میں لگا دیا گیا۔ اوے واہ عمران خان، تیرا ویژن یار، میں بہت تعریف کرنا چاہنا آج پھر دوبارہ تیری گیم سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو انہوں ایڈا حکومت نو کرکٹ سمجھا ہوا ہے، کرکٹ کہ ایک کھلاڑی گلی میں لگایا ہے، اب اس کو آف سائڈ پہ کھلاؤ، اب اس کو لانگ سائڈ پہ کھلاؤ، اب اس کو باؤنڈری پہ کھڑا کر دو، وہی بدل کے ڈگڈگی بجا رہے ہیں اور بندر ناچے جا رہے ہیں۔ اور بھائی اگر یہ فردوس عاشق اوان مرکز میں مس فٹ تھی اور اس کو آپ نے کرپشن میں نکالا ہے، تو اب اس نے کیا کر دیا ہے کہ آپ نے دوبارہ اس کو عثمان بزدار کے حوالے دے دیا ہے، اور شہباز گل کو آپ نے ادھر بدتمیزی پہ نکالا تھا صوبے سے، اس کو آپ نے مرکز میں لے لیا ہے۔ یہ کیا وہ سیک اینڈ ہائیڈ، وہ چھپن چھپائی ہے، تو چھپتے میں ادھر آ گیا تھا، میں ادھر چھپتے تو ادھر آ گیا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ حکومت کس طرح یہ چل رہی ہے؟ کوئی یار کبھی آپ یقین کریں میں حیران ہوتا ہوں کہ کبھی میں ٹی وی کھولوں تو مجھے کوئی اچھی خبر ملے، لیکن یہ اچھی خبر ایک تھی اس میں کہ چوہان کہتے جی میں نے تو پتہ ہی نہیں، اور میں تو ٹھیک ٹھاک گھروں نکلا سا سودا لین واسطے، حالے میں آلو ٹماٹر دا ریٹ ہی پوچھ رہے سا تے پچھوں اطلاع آئی بھی یو آر نو مور، صاف ہی نے کہا جی تسی تک نکل گئے ہو، کہتا ہے مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں۔ اب وہ سارے یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ عمران دے کول ٹیم کوئی نہیں بندیاں دی، ٹیم نہیں ہے۔ شہباز گل کو نکال کے پھر مرکز میں رکھ دیا، فردوس عاشق اوان کو مرکز کے نکال کے صوبے پہ رکھ دیا، یعنی کہ کوئی کرائٹیریا نہیں، کچھ نہیں، اور جو الزام لگتے ہیں وہ الزام پھر دھل کیسے جاتے ہیں اتنی جلدی کیسے دھل جاتے ہیں، بتائیں نا ذرا۔ اب کس بات کا رونا روئیں سر، کس بات کا رونا رہیں، یہ تو اداروں کے ادارے تباہ ہو گئے ہیں، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ پھر فردوس عاشق اوان آ گئی جس سے میڈیا والے ایسے تنگ تھے، میڈیا والے بھی تنگ تھے، عوام بھی تنگ تھے، اور اس کو پرسونا نان گریٹا، سب سے ناپسندیدہ شخصیت ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا، میں نے قانونی ٹی وی پہ ہی کہا تھا کہ میری جو سب سے ناپسندیدہ شخصیت ہے وہ میری برادری کی اوان فردوس عاشق اوان ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ بھی میں نے دوسرا کہا تھا کہ اب ان کے بعد جو سب سے ناپسندیدہ ہے وہ فیاض الحسن چوہان ہے، اور آج اس کو پھر دوبارہ جو ہے نا اس کو ہٹا کے اس کو لگا دیے گئے، یعنی کہ چن کے بندے رکھے ہیں۔ تو عمران کو بعد میں پہلے کو رپورٹ آتی ہے کہ یہ ایسے ہے، وہ نکال دیتا ہے، بعد میں کہتا ہے یار وہ تو گالا بڑیاں صحیح کرتا سی، تو گالیاں تو بہت اچھی نکالتا تھا، میں نے اس کو کیوں نکالا ہے، وہ تو لایا ہی گالم گلوچ بریگیڈ کے لیے تھا۔ تو یہ تو دوستو ان کا حال ہے، ٹھیک ہے۔ یہی فردوس عاشق اوان روتی ہوئی نکلی تھی کہ مجھے جناب پرنسپل سیکرٹری یا اعظم خان کے کیا اس کا نام ہے،
اس نے مجھے ڈانٹ پلائی ہے، وزیر اعظم کو ملنے نہیں دیا اور یہ وہ، اب وہ چلے گئے ہیں۔ تو ایک دن ایسے ہی میں آپ کو یہ آپ سیریس بات کر رہا ہوں کہ ان کو کسی کو ایک دوسرے کا نہیں پتہ چلے گا۔ ندیم افضل چند کہے گا یار میں ابھی عمران خان کو مل کے آیا ہوں، وہ تو ٹھیک ٹھاک بیٹھا تھا، اب وہ کیسے چلا گیا ہے؟ انہوں نے کہنا ہے کہ سر جی وہ بھی چلا گیا ہے اور تم بھی چلے گئے ہو، پوری ٹیم کو لے کے ڈبو کے تو چلا گیا ہے وہ۔ تو ان کی کوئی پالیسی نہیں، کوئی حکمت عملی نہیں، وہ جو عثمان بزدار پہلے ڈوبے ہوئے ہیں نا اسی کو پھر اس کے حوالے کر دیا ہے تاکہ اب اس کو وہ نچوڑ کے اس کے سامنے کرے۔ اور ترجمانوں کی کوئی کمی ہے؟ 50 ترجمان اس عثمان بزدار کے ہیں، ترجمان نہیں ہے، یہ تکے ہیں، جیسے چھت گر رہی ہو نا، ایک تکا ادھر لگا دو، ایک ادھر لگا دو، ایک ادھر لگا دو، یہ تکے ہیں۔ پھر اسی طرح مرکز میں تکے ہیں، 52 منسٹر ہیں، 50 سے زیادہ، وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ بن گئی ہے۔ تو جب ان سے مسئلے حل نہیں ہو رہے، آپ کو الیکٹڈ لوگ، آپ کو عمران خان پسند نہیں ہے، عثمان بزدار کو بھی پسند نہیں ہے، سارے نان الیکٹڈ ہارے ہوئے لوگ آپ نے ارد گرد اکٹھے کیے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے آگے سے بولتے نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی کہاں چٹا ہے، تو کہتے ہیں ہاں جی چٹا ہے جی بالکل۔ انہوں نے کہا جی تو نظر نہیں آ رہا کالا، کہتے نہیں جی نہیں، انہوں اندھیرے چ رکھ کے ادھی رات میں دیکھنا ہے چٹا ہی ہوئے گا۔ او مائی گاڈ، آپ کس ان کے کون سے ویژن کی تعریف کریں یار، خدا کی قسم۔ یہ انہوں نے نا اس کو پکنک منانے یہ آئے ہیں، پکنک منا کے چلے جائیں گے، اور عمران خان نے وہی کرکٹ والا ماحول پیدا ہوا ہے کہ جی اس کو سلپ میں کھڑا ہے نا، سلپ سے اس کو گلی میں کر دو، گلی سے اس کو بارڈر پہ کر دو۔ یہ تو یار یہ تو ویژن ہے، پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، تجربے کر رہے ہیں، اور عمران خان جیسے اداروں کو خراب کر رہے ہیں نا، اسی طرح ہر چیز میں خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ ان کے مجھے کوئی ان کا ایک اچھا ترجمان بتا دیں، نکے دا ابا ہو یا ابے دا نکا ہو یا کوئی بھی ہو، سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے ہیں، اور ان کو لگایا اسی طرح انٹرویو کرتے ہیں کہ یار آپ کو کتنی گالیاں آتی ہیں۔ چوہان نے کہا جی مجھے 50 آتی ہیں، فردوس عاشق خان نے کہا جی مجھے 60 آتی ہیں، شہباز گل نے کہا جی مجھے 70 آتی ہیں۔ یہ ان کا کرائیٹیریا ہے، آگے اللہ جانے تو اللہ خیر کرے۔ پھر فردوس عاشق خان ساڑھے سراں تے آ گئی ہے، ساڑھے تے سر پہلے گنجے نے، انہوں نے اے وال بھی نہیں رہن دینے، اے سائی ڈان لے بھی۔ خدا حافظ۔